السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرتد کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ مرتد کہتے کس کو ہیں اور مرتد کا حکم کیا ہوتا ہے۔ تو جو شخص مسلمان ہونے کے بعد ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے وہ مرتد کہلاتا ہے، جیسے وہابی، دیوبندی وغیرہ، یہ سب مرتد کہلاتے ہیں۔ یا پھر کوئی سنی مسلمان اللہ تعالی یا حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کر دے، قرآن پاک کی توہین کر دے، یا فرشتوں کی گستاخی کرے، یا دین کی کسی بات کا مذاق اڑائے، تب بھی وہ شخص کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ مرتد کی تعریف ہو گئی۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ مرتد کا حکم کیا ہے۔ تو مرتد کا حکم یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے سارے اعمال اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس کے ہاتھ کا ذبیحہ، کھانا حرام، اس سے بلا ضرورت بات چیت، سلام کلام، میل جول، شادی بیاہ اور اسی طریقے سے دیگر تعلقات رکھنا سب حرام ہو جاتے ہیں۔ اور نہ ہی مرتد کو وراثت میں سے کچھ حصہ ملے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اس کے کفن و دفن میں شرکت کی جائے گی، یہ سب حرام ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان نے کفر بک دیا اور وہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کفر سے سچے دل سے توبہ کرے اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں معافی مانگے اور کلمہ طیب پھر سے پڑھے، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ لیکن کافر و مرتد ہونے سے پہلے اس نے جتنی نیکیاں کی تھیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، قیامت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں بچی ہوگی۔ لیکن کفر بکنے سے پہلے جتنے گناہ اس نے کیے تھے وہ سب کے سب اب بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں کفریہ بات کہنے، کفریہ کام کرنے سے محفوظ رکھے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر غلطی سے کوئی کفریہ بات زبان سے نکل جائے اور ہمارا ارادہ ویسا کچھ کہنے کا نہیں تھا تو کیا پھر ہم بھی کافر ہو جائیں گے؟ تو جیسا ہم کہنا چاہتے تھے کہ اللہ مالک ہے، مثال کے طور پہ کوئی یہ کہنے والا تھا کہ اللہ مالک ہے، مگر معاذ اللہ اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ مالک نہیں ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے خیالی میں زبان سے کفریہ بات نکالنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، مگر اس پر لازم ہے کہ اس سے رجوع اور نفرت کا اظہار کرے اور توبہ و استغفار کرے، تاکہ سننے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ بات غلطی سے اس کی زبان سے نکلی ہے۔ اور اگر اس نے اس سے رجوع نہیں کیا اور نفرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس پر اڑا رہا تو پھر کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں یہ کلمہ کفر کی تائید، حمایت کرنے والا ہو گیا۔ اسی طریقے سے فتاوی عالمگیری میں ہے کہ وہ کھاتی جس نے اپنی زبان پر کلمہ کفر جاری کر دیا بطور خطا کے، اس طور پہ کہ اس کلمے کے ساتھ کلام کرنا چاہتا تھا جو کفر نہیں تھا، مگر بطور خطا اس کی زبان پر کلمہ کفر جاری کر دیا، تو یہ تمام کے نزدیک کفر نہیں ہے۔ ایسے ہی فتاوی قاضی خان میں ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں کفریہ کام کرنے سے، بات کرنے سے محفوظ رکھے۔